یہ ایک سماجی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور جمہوریت کا سب سے بڑا دن انتخاب کا دن ہوتا ہے، انتخابات کا دن ہوتا ہے۔ عام دنوں میں شاید آپ کو اپنی حالت اور اپنے آپ کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، لیکن اس دن آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونی چاہیے۔ آپ ہی وہ شخصیات ہیں جو ایک عام آدمی کو اٹھا کر کے بڑی کرسی پر بٹھاتے ہیں، اپنا خدمت گزار چنتے ہیں۔ اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بڑے بھولے بھالے ہیں، کہیں اپنے ہی لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت انتخابات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو حالات چلتے ہیں، اس میں نمائندوں سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہیں ٹوکنے، انہیں جھنجھوڑنے، ان کو اپنی ضرورتیں یاد دلانے کے لیے تنقیدیں ہوتی ہے، ہونی چاہیے کام یاد دلانے کے لیے۔ لیکن ان تنقیدوں کو اور ان تمام چیزوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان بہت ساری طور پر پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور میں سننے لگا ہوں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کے مسلمان اب ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا طے کر دیے۔ کس نے سکھایا ہے انہیں؟ کوئی بڑے تو ہیں، کوئی ذمہ دار تو ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ووٹنگ میں سے حصہ نہ لیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس نہج پہ اور کون سے حالات میں ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نہ دینا چاہتے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ سے ووٹ کا حق ہی چھین لے، ابھی نہ دے کر بیٹھے آپ۔ بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کا اعلان کر دیے کہ ہمارے پاس کے لوگ من بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم نوٹا دبائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، ناراض ہے تو رضامندی کے طریقے ہوتے ہیں، آپ بٹھائیں اپنے ایریے کے کینڈیڈیٹ کو اور 2-3 کو بٹھا کر کے بات کریں۔ آپ کی ہوش مندی، اس وقت آپ کی ہوش مندی کو ہندوستان بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر ایک ذہن بنائیں، ایک سوئی کریں اور ایک کنفیوژن دور کریں اور انتخابات میں ضرور حصہ لیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ آپ کو تعطیل دی جا رہی ہے تو پکنک منانے کے لیے نہیں۔ مجھ سے بعض فارم ہاؤس کے ذمہ داروں نے ذکر کیا کہ مل صاحب لوگ فارم ہاؤس بک کر آ رہے ہیں، ایک دن پہلے رات سے آ کر کیا کریں گے بھائی؟ اتنے بدزن کر دیا گیا ہے کہ بھائی کیا کریں گے، اور ڈالو نہیں ڈالو برابر ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے برابر ہے نہیں ہے، آپ کو شاید آج اندازہ نہیں ہے، آئندہ آپ کی نسلیں اس بات کا اندازہ کرے گی۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کل ووٹ دینے والا قابل ہی نہیں رکھنا چاہتی ہے دنیا۔ اس کو پوری ذمہ داری سے اٹھائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو سماج کے اندر ذمہ دار ہے، ان تمام کو جو این جی اوز ہے، وہ آگے بڑھیں۔ سوشل ورکس صرف فلٹس کے اندر جا کر کے ان کے گھر سے کچرا صاف کر دینا ہی سوشل ورک نہیں ہے، وہ بھی بڑا کام ہے، اناج دینا بھی بڑا کام ہے، لیکن آپ ان کو اپنی پولنگ کے لیے ہر ایک کو پولنگ بوتھ تک پہنچانا، ان تک سلپس کو پہنچانا، ان کے لیے راستے فراہم کرنا اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، صبح سے شام تک کے ووٹنگ پرسنٹیج کو بنانے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی بہت بڑا سماجی کام۔ آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں، اس وقت لڑائی محبتوں اور نفرتوں کی لڑائی ہے، آئیڈیالوجیکل لڑائی ہے، محبت ورسس نفرت ٹھہری ہوئی ہے۔ حیدرآباد ہندوستان کے اندر ایک ایسا نگینہ بن کے ابھرا ہے جس میں فسادات نہیں ہوتے ہیں، محبت و بھائی چارگی ہے، لوگ اپنا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی میری اسلامی ذمہ داری ہے، میں بحیثیت مسلمان امن و امان کا پیغمبر ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں شاید آج تک ووٹ دینے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہوگا، لیکن مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے جا کر کے دینا ہے، اس بات کی عہد کیجئے۔ نوجوان، آپ اکیلے ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے پورے گھر والوں کا انتظام کیجئے، اپنے پڑوس کا کیجئے، بے لوز کیجئے، لیکن ووٹنگ پرسنٹیج تو بڑھائیے۔ آپ کی ووٹنگ پرسنٹیج نہیں بڑھے گا تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی ایسی غلطی ہوگی جو لمحوں کی خطا آپ کو کئی صدیوں تک تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کھانا گھر میں نہ پکے تو کھانا نہ کھا کر جائیے، ایک مرتبہ کھانا نہ کھائے اور بعد میں کھائے، پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی اس سے اہم دن ہے۔ اور مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا گیا کہ نہیں بھائی آپ لوگ ہار ہی جا رہے ہیں، یا تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہار ہی جا رہے ہیں، ڈال کے کیا فائدہ، یا تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جیت ہی جا رہے ہیں، ڈال کے کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، جیت بھی جا رہے ہیں تو میرا حق ہے میں ڈالتا ہوں، ہار بھی رہا ہوں تو میرا حق ہے میں ڈالتا ہوں، اپنا حق آپ استعمال کریں، ووٹ ضرور ڈالیں۔ دیکھا یہ گیا کہ عام طور پر غریب لوگ ٹھہر کر کے ڈالتے ہیں، نہیں، کیوں؟ پڑھے لکھے لوگ اور امیر امراء کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنی لائن میں جب ڈالنے کے لیے ووٹ ڈال جاتے ہیں
تو ہمارے مسلمان پورے غریب لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ بڑے بڑے آفیسرز کو، لکھپتی کروڑ پتی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لائن میں ٹھہر کر کے، بہترین ان کی سب چیز ہوتی ہے لیکن لائن میں ٹھہر کر کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ان کے پاس عقل مندی ہے، ان کے پاس ہوشیاری ہے، بیدار مغزی ہے، اور ہمارے پاس غفلت ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جمہوریت کی عید کا دن ہوتا ہے، ووٹنگ کا دن۔ پلیز آپ حضرات سے درخواست ہے، نوجوانوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، ہر ایک سے گزارش ہے کہ آپ قبل از وقت اپنی ووٹنگ لسٹ میں سے اپنا نام چیک کریں، اپنا پولنگ بوتھ چیک کریں، اس کے لیے اندر جا کر کے اپنی ووٹنگ ضرور دیں۔ ووٹنگ پر